میں تمہارے بڑے ہونے کا انتظار نہیں کر سکتا۔ مجھے خود میں اترنے دو۔ میں تمہیں محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ سیان اسے بیڈ پہ لٹاتے اسٹور روم کی ہلکی سی لائٹ آن کیے اسے تمام پردوں سے آزاد کرنے لگا۔ سیان بچپن سے لندن میں پلا بڑھا تھا۔ پہلی بار واپس گاؤں حویلی آیا۔ ملازمہ کی 15 سالہ بیٹی پہ دل ہار بیٹھا۔ منہا کو بھی مکمل طور پہ بہکا چکا تھا، جو اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ حویلی والے میری جان نکال لیں گے سیان۔ سیان کے لب گستاخیاں کرنے لگے۔ سیان کی شدتیں اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ چلانے لگی۔ سیان نے بے دردی سے اس کے وجود میں گرمیوں کی ایک تیز دوپہر جب سورج سوا نیزے پر تھا، سیان کا سیاہ رینج روڈ دھول اڑا رہا تھا، گاؤں کے کچے راستے پہ دوڑ رہا تھا۔ لندن کی ٹھنڈی فضاؤں سے آیا ہوا سیان پسینے میں شرابور ہو گیا۔ سن گلاسز لگائے ارد گرد کے مناظر کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی حویلی کے گیٹ کے سامنے رکی، وہ لمحہ گویا وقت کا رک جانا تھا۔ صدیوں پرانی حویلی کو دیکھ کر سیان کے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، جیسے کسی چھپے یاد نے دستک دی ہو۔ اندر قدم رکھے ایسے لگا جیسے وہ کسی اور دنیا میں آ چکا ہو۔ اس کی کتنی بڑی خواہش تھی، بچپن سے ہی وہ گاؤں آنا چاہتا تھا، مگر ہمیشہ اس کی ماما نے یہ کہہ کے ٹھکرا دیا تھا کہ وہ واپس وہاں گاؤں نہیں جانا چاہتی، وہاں ان کے ٹائپ کے لوگ نہیں رہتے۔ وہ کبھی بھی گاؤں نہیں آیا تھا۔ اپنے بیٹے کو وہ گاؤں میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، اس وجہ سے کبھی گاؤں لے کے نہیں آئی۔ آج کتنے سالوں بعد اس حویلی آئے تھے۔ شاید بچپن کے کوئی چند سال اس نے یہاں پہ گزارے تھے۔ وہ کبھی پاکستانی لگا ہی نہیں تھا۔ اس کی سبز رنگ کی آنکھیں، اس کی سرخ و سفید رنگت، وہ بہت خوبصورت تھا۔ سب سے بڑھ کے اس کے کرلی بال جو اسے مزید خوبصورت بناتے تھے۔ ٹریولنگ بیگ کو گھسیٹتے ہوئے وہ حویلی کے اندر داخل ہوا۔ حویلی کو چاروں اطراف دیکھنے لگا۔ لبوں پہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ وہ کسی کو بتا کے نہیں آیا۔ ایک پرانی محبت کی خوشبو ہوا میں تھی۔ لاؤنج میں دوپہر کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ سیدھا انیکسی کی طرف گیا، جہاں حویلی والے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ گھر میں داخل ہونے والے فرد کو دیکھ کر گویا کسی کو بھی اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے تایا جان مسکراتے ہوئے اس کی طرف آئے۔ تائی جان، انہیں بھی اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ سیان بیٹا، تم اچانک یہاں؟ ان کے لبوں پہ مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ تائی جان حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سوری تایا جان، میں بتا کے نہیں آ سکا، بس مجھے اچانک آنا پڑا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ان کے گلے سے لگا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد فوراً سے کہنے لگا، میں کافی زیادہ تھک چکا ہوں، فی الحال فریش ہونا چاہتا ہوں۔ اسے اس کا کمرہ دکھا دیا گیا، جو کچھ دن پہلے ہی تائی جان نے صاف کروایا۔ کمرے میں آتے ہی اپنا بیگ سائڈ پہ کرتا ہوا سیدھا فریش ہونے چلا گیا تھا۔ فریش ہو کے باہر آیا۔ اس نے دیکھا کوئی بچی کھڑی ہوئی تھی، بہت چھوٹی سی لگ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سامنے ٹیبل پہ کھانا لگا ہوا تھا۔ وہ بچی وہیں پاس کھڑی ہوئی تھی، سر پہ دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ اس کی سفید رنگت اس وقت بالکل سرخ پڑی ہوئی تھی۔ شاید وہ بھی گرمی اور دھوپ سے پریشان تھی۔ بساختہ ہی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ 15-16 سال کی بچی لگ رہی تھی۔ سیان اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا ہوا اس کی طرف آیا۔ یہ اب میرے لیے کھانا لے کے آئی ہو؟ وہ تجسس بھرے انداز میں پوچھنے لگا۔ حویلی میں کوئی پہلی بچی اسے نظر آئی تھی جو اسے اچھی لگی تھی۔
ورنہ اسے اپنوں کے پاس بھی کوئی اپنوں جیسا احساس نہیں ملا۔ جی، وہ بڑی بیگم نے آپ کے لیے کھانا بھیجا تھا تو یہ میں نے رکھ دیا ہے۔ میں آپ کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ بڑی بیگم نے بولا ہے کہ آپ سے پوچھ کے آؤں، آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں؟ وہ بچوں کی طرح بول رہی تھی۔ سیان مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اتنا حسن تو اس نے لندن میں بھی کہیں نہیں دیکھا جتنا اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سیان نے اس کے پاؤں کی طرف دیکھا۔ اس نے پاؤں میں جوتی نہیں پہنی ہوئی تھی۔ چہرے پہ ایک عجیب سی کشش تھی، ایسی معصومیت تھی۔ لمحہ بھر کو سیان کی سانس رک گئی، جیسے وقت نے اپنی رفتار سست کر دی ہو، ایک نظر میں کائنات سمٹ آئی ہو۔ سامنے کھڑی ہوئی منہا نگاہیں جھکا چکی تھی۔ اس کی نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے جوتا کیوں نہیں پہنا ہوا؟ وہ یوں ان سے بات کر رہا تھا جیسے اسے پہلے سے جانتا ہو۔ اس کا لہجہ بالکل انگریزوں کے جیسا تھا، جیسے انگلش میں بات کر رہا ہو۔ اس کی اردو بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ وہ بس ویسے ہی اچھا لگتا ہے، جوتا اتارنا، جوتے کے بغیر چلنا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ عجیب لڑکی تھی، اتنی گرمی میں جوتا اتارنا اچھا لگتا ہے۔ اچھا، یہ کھانا واپس لیتی جائیں، مجھے کھانا نہیں چاہیے۔ اگر ایک کپ کافی مل جائے۔ آپ کے ہاتھ کی، اس نے عجیب انداز میں بولا۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جی ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے بنا کے لاتی ہوں۔ نہ جانے کیوں حویلی میں شاید اسے یہ واحد شخص اچھا لگا تھا جتنے محبت بھرے انداز میں اس کے ساتھ بات کر رہا تھا، ورنہ ہمیشہ حویلی میں اسے دھتکارا جاتا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سیان کی طرف دیکھا، باہر چلی گئی۔ کافی وقت بعد سیان کے لیے کافی لے کے آئی۔ وہ لیپ ٹاپ کھولے اس پہ انگلیاں چلائے جا رہا تھا۔ وہ تجسس بھرے انداز میں سیان کو دیکھنے لگی۔ وہ خوبصورت تھا، اس کی پیشانی پہ بال بکھرے ہوئے تھے، اس کی سبز رنگ کی آنکھیں اس وقت چمک ابھری ہوئی تھی۔ واؤ، تمہیں اتنی جلدی کافی بنا کے لے آئی ہو؟ خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے؟ تمہیں خود بنانی آتی ہے؟ وہ تجسس بھرے انداز میں اسے سوال کرنے لگا۔ منہا مسکراتے ہوئے اس کے سارے سوالوں کے جواب دیے جا رہی تھی۔ نہ جانے کیوں حویلی میں ایک واحد شخص اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ رات کے سناٹے میں حویلی کے کمرے میں سیان کو اجنبی سا لگ رہا تھا، لیکن اجنبی ہونے کے زیادہ اسے کوئی اور چیز بے چین کر رہی تھی۔ بار بار منہا کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ کتنی حسین اس کی آنکھیں تھیں، اس کا دوپٹہ۔ وہ بیڈ پہ لیٹا چھت کو گھورے جا رہا تھا، کروٹیں بدل رہا تھا۔ نیند نہیں آ رہی تھی۔ لندن کی ہر یاد چمک کی مانند پڑنے لگی۔ یہاں آنے کے بعد سب سے پہلی چیز نے اپنی طرف مائل کیا وہ منہا کا حسین چہرہ تھا۔ اس نے کچھ محسوس نہیں کیا، کبھی اس کے سینے میں بھی دل ہے، مگر آج پہلی دفعہ اس نے شدت سے محسوس کیا، اپنے دل کو دھڑکتا ہوا محسوس کیا، جیسے وہ کسی خواب کا اسیر ہو چکا ہے۔ وہ خواب منہا کی صورت میں اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس نے آنکھیں بند کیں، کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے سامنے دیکھا عائشہ کھڑی ہوئی تھی۔ عائشہ کو دیکھتے ہی وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، او، آپ اتنی رات کو میرے کمرے میں وہ آپ کے تایا جان کی بیٹی۔ آف کورس، باہر والے کزن، تم نے تو ایک دفعہ بات تک نہیں کی، جب سے آئی ہو کمرے میں بیٹھے ہوئے ہو، فیملی والوں کے ساتھ کھانا وغیرہ بھی نہیں کھایا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ ہاں، بس میرا دل نہیں کر رہا تھا، اس وجہ سے کمرے میں آ گیا۔
رات کے وقت میں کھانا نہیں کھاتا اور پہلے سے کھا کے آیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے بتانے لگا۔ عائزہ مسکراتے ہوئے اس حسین شخص کی طرف دیکھنے لگی جو کسی لڑکی کو بھی اپنا دیوانہ کر سکتا تھا، پاگل کر سکتا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس، ویسے آپ بہت خوبصورت ہیں، آہستہ سے بے تکلفی سے اس کی تعریف کی۔ بہت شکریہ، آپ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہیں۔ اس کی بات سن کے عائزہ کو یوں لگا جیسے وہ تو ایک ہی لمحے میں ہواؤں میں اڑنے لگی۔ نہ جانے عائزہ کتنی دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ وہ اس وقت سونا چاہتا تھا، اسے شدید نیند آئی ہوئی تھی، مگر عائزہ کی باتیں ختم نہیں ہو رہی تھیں۔ کب سے اس کے ساتھ باتیں کیے جا رہا تھا، عائزہ کی باتوں سے بیزار ہو چکا تھا۔ صبح وہ لان میں بیٹھا اخبار کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں بیٹھنا اسے ہمیشہ سے اچھا لگتا تھا۔ یہ آپ کی کافی۔ منہا اس کے پاس پڑے ہوئے ٹیبل پہ کافی رکھی تو اس نے نگاہیں اٹھا کر منہا کی طرف دیکھا۔ وہی اس کا چہرہ ویسے ہی چمک رہا تھا، خوبصورت سی آنکھوں میں چمک اتری ہوئی تھی۔ آپ کو کیسے پتہ مجھے صبح کے وقت کافی پینی ہوتی ہے؟ میں چائے بھی تو بول سکتا تھا، وہ نرمی سے منہا سے پوچھنے لگا۔ منہا کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھے سب پتہ ہوتا ہے۔ مجھے کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اگر آپ نے رات کو کافی دی تھی تو آپ کو صبح بھی کافی ہی پینی ہوتی تھی۔ دیکھیں میں کتنی عقل مند ہوں۔ وہ بچوں کی طرح جیسے اسے اپنی ذہانت کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ہاں یہ بات تو ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے منہا سے تجسس بھرے انداز میں کہا۔ منہا نے اس کے جاتے ہوئے بتایا، کیونکہ کسی بھی ملازمہ کو حویلی کے کسی بھی فرد کے ساتھ اس طرح فری ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ سایان زرِ لب مسکرایا۔ اچھا نام ہے، منہا یہ کہتے ہوئے وہ عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ منہا ہر لمحہ اس پہ نظر رکھنے لگی تھی۔ نہ جانے کیوں وہ حویلی میں آنے والا شخص اتنا خوبصورت لگا۔ انہی دنوں نہیں معلوم تھا وہ ایک دوسرے کے حواسوں پہ چھانے لگے ہیں۔ منہا تو چھوٹی تھی، بس اس کے حسن کو دیکھتی، اس شخص کو دیکھتی۔ اس سے زیادہ منہا کے دل میں کوئی جذبات نہیں، مگر وہ شخص اس بات سے انجان تھا کہ وہ عمر میں چھوٹی ہے یا بڑی، وہ تو اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ بس اسے منہا خوبصورت لگنے لگی تھی۔ دوپہر کے وقت حویلی والے تقریباً سبھی سو رہے تھے۔ سایان لائبریری میں داخل ہوا، جہاں پرانی کتابوں کی خوشبو چاروں اطراف بکھری ہوئی تھی۔ اچانک سے دروازے پہ آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے دروازے پہ دیکھا، وہاں منہا کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے پیشانی پہ بل ڈالتے ہوئے منہا کی طرف دیکھا۔ اندر آ جاؤ، وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ملازمین کو یہاں آنے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ نرمی سے بولی۔ اوہو میں نے بولا ہے نا، آپ اندر آ جاؤ، اس نے منہا کو نرمی سے کہا۔ منہا چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ آپ کو پڑھنے کا شوق ہے کتابیں؟ اس بات پر منہا نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے شوق تو بہت زیادہ ہے، لیکن میں کبھی اسکول نہیں گئی، وہ نرمی سے بولی۔ مطلب آپ کو پڑھنا نہیں آتا، وہ محبت بھرے انداز میں بولا۔ تو منہا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو گئی، جیسے وہ یہ بتا کر شرمندہ ہو گئی تھی کہ اسے پڑھنا نہیں آتا۔ کوئی بات نہیں، میں آپ کو سکھا دوں گا۔ آپ کو پتہ ہے، حویلی سے بڑے صاحب اور بیگم صاحبہ کو یا کسی کو بھی معلوم ہو گیا کہ میں آپ سے بات کرتی ہوں تو بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ میں جانے لگی ہوں، یہ کہہ کر وہاں سے جانے لگی۔ سایان نے اس کے بازو سے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ یہاں پہ رکے نا۔ سایان نے جیسے ہی اسے چھوا،
سایان کا دل بہت شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، ایک دم سے کھینچ کے اسے اپنے قریب کیا۔ وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے آ لگی، اور یہ لمحہ تھا جب سایان کو یوں لگا جیسے اس کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آ جائے گا، اتنی شدت سے دھڑکنے لگا۔ اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، وہ آنکھیں بند کیے ہوئے اس کے سینے سے الگ ہوئی، چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ میں آپ کو پڑھا دوں گا نا؟ وہ جیسے بات کو دوبارہ سے بدلنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ چمکا تھا، ڈر یا امید، وہ نہیں جانتی تھی۔ آپ سچ میں مجھے پڑھائیں گے؟ اگر مجھے کسی نے کچھ کہا تو آپ ہینڈل کر لیں گے نا؟ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جتنی باقی سب کی حویلی ہے اتنی ہی میری بھی یہ حویلی ہے، لیکن میں اس حویلی کی ملازمہ ہوں۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی، تو کیا ہوا؟ آپ انسان ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے میں انسان ہوں، باقی جیسے حویلی والے انسان ہیں۔ حویلی والے ہمیشہ ایک انسان ہی سمجھتے ہیں۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی، بہت زیادہ مت سوچیں، اچھا میں آپ کو کچھ پڑھاتا ہوں۔ اس کا لہجہ وہی انگلش بولنے والا تھا، پر اس کا لہجہ سن کے منہا کو اکثر ہنسی آنے لگتی تھی۔ اس وقت سب حویلی والے سو رہے تھے۔ میں اس وقت آ جایا کروں گی روزانہ، ہم باتیں بھی کریں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، واؤ، یہ تو بہت زبردست ہو گیا، ساتھ میں اگر کافی کے 2 کپ ہو جائیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ دوبارہ سے بولی، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بہادر بننا چاہیے، اسٹرانگ بننا چاہیے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ بھی ہنسنے لگی، اور سایان نہیں جانتا تھا وہ اس معصوم سی بچی کے لیے کتنی بڑی مشکلات پیدا کرنے لگا ہے۔ رات ڈنر کرتے ہوئے وہ اپنے تایا جان کے ساتھ باتیں کیے جا رہا تھا، مگر بار بار نگاہیں ارد گرد منہا کو تلاش کر رہی تھیں۔ وہ خود نہیں جانتا تھا منہا کو دیکھنے کے لیے وہ اتنا بے چین کیوں ہو جاتا تھا، مگر بے ساختہ ہی لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ جیسے منہا کو کچن سے باہر نکلتا ہوا دیکھا، اس کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے منہا کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پہ سنجیدگی چھا گئی، غصے سے منہا کو دیکھنے لگی۔ رات موسم کافی زیادہ خراب تھا۔ عائشہ کمرے سے باہر آئی، سامنے منہا کھڑی ہوئی تھی۔ تم اتنی رات کو یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ اسے لاؤنج میں بیٹھا ہوا دیکھ کر عائشہ نے غصے میں پوچھا۔ وہ بس آپ ہی میں کوارٹر میں جانے ہی لگی تھی، یہ کہہ کے وہ نگاہیں جھکا گئی۔ ایک کام کرو، چھت پہ میرا کچھ سامان پڑا ہے، وہ اوپر سے اٹھا کے لے آؤ۔ آپ کا سامان؟ کون سا سامان پڑا ہوا ہے؟ پلیز چھت کے اوپر جو کمرہ بنا ہوا ہے اس میں پڑا ہوا ہے، اٹھا لاؤ۔ لیکن باہر تو بہت تیز بارش ہو رہی ہے، جب بارش رکتی ہے تو پھر میں اٹھا کے لاتی ہوں، جتنا بولا ہے اتنا کرو، عائشہ نے غصے میں کہا۔ تو وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے حویلی سے باہر نکل گئی۔ اب اس کا ارادہ چھت کی طرف جانے کا تھا، مگر منہا کو ہمیشہ ہی بارش سے خوف محسوس ہوتا تھا۔ عائشہ تو وہاں سے ہنستے ہوئے چلی گئی، مگر سایان اتنی ہی بارش میں منہا کو باہر جاتا ہوا دیکھ چکا تھا۔ یہ پاگل لڑکی اتنی رات کو باہر کیا کرنے جا رہی ہے؟ باہر تو موسم کافی زیادہ خراب ہے۔ سایان جلدی سے اس کے پیچھے کی طرف گیا۔ اچانک سے وہ پھسلتے پھسلتے بچی تھی، اس سے پہلے کہ وہ گرتی، جلدی سے اس کے پاس آیا، اسے تھام لیا۔ دونوں کے درمیان چند لمحے کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ بارش کی بوندیں ان کے جسموں سے ٹکرا رہی تھی، مگر سایان کو اس کی سہمی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ ڈر رہی تھی۔ اچانک سے بادل گرجا، وہ ڈر کے سایان کے سینے سے لگ گئی۔
وہ دونوں مکمل طور پہ بھیگ چکے تھے۔ منہا کے کپڑے بالکل اس کے وجود کے ساتھ چپکے ہوئے تھے۔ اس کے جسم کی گرمائش کو اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا، اور اس وقت منہا کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ منہا کے گرد اس نے بہت شدت سے بازو حائل کر لیے، جیسے اسے خود سے الگ نہیں کرنا چاہتا۔ اس وقت وہ دونوں سیڑھیوں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ بارش زور و شور سے برس رہی تھی، جو اس کے جذبات کو بھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ اس کے وجود کو وہ خود میں بھینچے جا رہا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں سیان؟ چھوڑیں مجھے، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی، مگر سیان اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپایا سیان کی گرم سانسوں کو محسوس کر سکتی تھی۔ سیان جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ڈر رہی تھی، اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ سیان ایک دم سے پیچھے ہوا، اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا پیچھے کی طرف چلا گیا۔ اتنی رات کو کہاں جا رہی تھی؟ وہ عائزہ بیگم نے بولا تھا کہ اوپر سے ان کا کچھ سامان لے آؤں۔ وہ گھبرا رہی تھی۔ پاگل لڑکی، مجھے معلوم ہے اس نے جان بوجھ کے تمہیں اوپر بھیجا، تمہیں خود خیال کرنا چاہیے تھا، کچھ ہو جاتا تو۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا، اسے تو اتنی محبت کی عادت ہی نہیں تھی، نہ کبھی اسے زندگی میں اتنی محبت دی گئی۔ اسے اپنی محبت سے اس کے چہرے کو تھاما۔ وہ حیرت سے اس کے حسین اور خوبصورت فرشتے کو دیکھے جا رہی تھی، جو ہمیشہ اسے کسی فرشتے کی مانند لگتا، لیکن سارے کپڑے بھیگ چکے تھے۔ جاؤ جا کے چینج کرو، یہ کہتے ہوئے اسے روم کی طرف بھیج دیا۔ وہ گھبراتے ہوئے جلدی سے کوارٹر میں آ گئی۔ کوارٹر کے سامنے اپنے آپ کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ نہ جانے کیوں آج پہلی دفعہ کسی مرد کے اتنا قریب گئی تھی۔ کسی مرد کے وجود کے ساتھ اس کا وجود ٹکرایا تھا۔ یہ احساس وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ وہ دوبارہ اس کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ میں دوبارہ ان کے پاس نہیں جاؤں گی۔ حویلی میں کسی کو پتہ چل گیا تو وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ وہ خود کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ زیان بک سے اسے کچھ پڑھائے جا رہا تھا۔ اچانک سے زیان نے پڑھاتے ہوئے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا۔ منہا نے جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ بس رہنے دے، ضرورت نہیں، میں صرف تمہیں دنیا دکھانا چاہتا ہوں۔ اس لمس میں کچھ ایسا تھا منہا نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گئی، مگر اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ زیان نے کتاب بند کر دی۔ تم بہت خاص ہو منہا، تمہاری آنکھوں میں وہ خواب ہیں جو میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ میری آنکھوں میں دیکھو منہا، کیا تم کھل کے زندگی جینا چاہتی ہو؟ کیا تم اس زندگی سے نکلنا چاہتی ہو؟ منہا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی سبز رنگ کی آنکھوں سے وہ نگاہیں ہٹانا بھول گئی تھی۔ وہ اس قدر حسین تھا، بے ساختہ ہی منہا کا جی چاہا کاش وہ ہمیشہ کے لیے اس شخص کے پاس رہ جائے۔ منہا کا دل بہت بری طرح سے دھڑکا۔ وہ جلدی سے وہاں سے اٹھنے لگی۔ مجھے کچھ ضروری کام ہے، میں جا رہی ہوں۔ منہا اپنے دل کی حالت سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اب وہ زیان کے بغیر بے چین ہونے لگ جاتی تھی۔ رات چھت پہ بیٹھی آسمان کو دیکھی جا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی یہ کیسا جذبہ تھا جو اس کے اندر پیدا ہو رہا تھا۔ تم اتنی رات کو یہاں پہ کیا کر رہی ہو؟ اپنے نام کی پکار سن کے اس نے دیکھا تو ایک ملازمہ سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، وہ بس ویسے ہی اوپر آ گئی تھی۔ منہا آج کل مجھے تمہارے چال چلن کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟
وہ مشکوک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کسی شہزادے کو دل دے بیٹھی ہو کیا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگی۔ منہا کا چہرہ لال سرخ ہو چکا تھا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ وہ جیسے خود کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ آج حویلی والے سبھی شہر گئے ہوئے تھے، کسی فنکشن کو اٹینڈ کرنا تھا۔ اس وقت منہا اور زیان اکیلے تھے۔ زیان نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ وہ ابھی آرام کرنا چاہتا ہے، ابھی کہیں نہیں جانا چاہتا۔ رات منہا باغ میں تنہا بیٹھی ہوئی تھی، آسمان کو دیکھے جا رہی تھی۔ ہلکی ہلکی شام پڑ چکی تھی۔ زیان نے اس کی طرف دیکھا، چلتا ہوا اس کے پاس آیا، بالکل اس کے پاس نیچے بیٹھ گیا۔ آپ نیچے کیوں بیٹھ گئے ہیں؟ اس نے نرمی سے زیان سے پوچھا۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نے حیرت سے زیان کی طرف دیکھا۔ تم میرے دل میں آ چکی ہو۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے دل والی جگہ پہ رکھ چکا تھا، اب نکل نہیں رہی۔ نور نے نگاہیں نیچے کر لی، دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی، مگر اس نے ہاتھ نہیں چھڑایا۔ لیکن ہم الگ دنیا کے لوگ ہیں، منہا نے آہستہ سے کہا۔ زیان اس کے قریب ہو گیا۔ محبت کسی دنیا کی محتاج نہیں ہوتی منہا، مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے، تمہاری ایک ہاں چاہیے، لیکن میں کبھی آپ کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی۔ حویلی والوں نے مجھے جان سے مار دینا ہے، کیونکہ میں حویلی والوں کی خریدی گئی ملازمہ ہوں۔ اس نے نگاہیں جھکا کے کہا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جتنی انہوں نے قیمت ادا کی میں ان کو ادا کر دوں گا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے کہیں لے جانے لگا۔ کہاں مجھے لے کے جا رہی ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، مگر اس نے اس بات نہیں سنی۔ حویلی کے ایک پرانے کمرے میں لے آیا۔ تمہیں پتہ ہے، اس حویلی میں میرے بابا کا کمرہ ہوتا تھا۔ وہ ایک الماری کو کھولنے لگا۔ یہاں بابا نے بہت کچھ سنبھال کے رکھا ہوا تھا، مما کی نشانیاں پڑی ہوئیں۔ میرے بابا کو میری مما پہلے چھوڑ کے چلی گئی تھی، پھر میں نے کافی سال بابا کے ساتھ گزارے۔ بابا کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، وہ نرمی سے بولا، اور آخر میں مجھے واپس آنا پڑا اپنوں کے پاس۔ یہ کہتے ہوئے زیان نے ایک خوبصورت سی انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنائی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرنے لگی۔ تم سے آج رات کہا نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ گھبرا رہی تھی۔ ہاں، تھوڑی ہی دیر بعد اسے لے کے اپنے روم میں آیا، جہاں مولوی صاحب اور کچھ گواہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ سارا انتظام پہلے کر چکا تھا۔ شاید وہ اس کے دوست تھے۔ کوئی کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی، اس کے دل میں خوف بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی، مگر زیان جیسے انسان کو وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی شادی کیا ہوتی ہے، نکاح کیا ہوتا ہے۔ وہ تو معصوم تھی، مگر زیان کے لیے وہ پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ رات کی تاریکی میں حویلی کے اس کمرے میں اس کا نکاح ہو چکا تھا۔ وہ بالکل ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ سب کے جانے کے بعد زیان نے اس کی طرف دیکھا۔ آج وہ زیان کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ زیان اس پہ حق رکھتا تھا۔ زیان نے کتنی شدت سے انتظار کیا، کب اس کے نکاح میں آئے گی، کب چھوٹی سی لڑکی کو وہ اپنے قریب کرے گا۔ زیان کی آنکھوں میں چمک اتر آئی۔ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا تو وہ کپ کپا اٹھی۔ زیان کی مونچھوں کی چبھن، اس کی داڑھی کی چبھن وہ اپنے چہرے پہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے ساتھ مس کرتے ہوئے کہنے لگا، تم بہت خوبصورت، پاکیزہ اور معصوم لڑکی ہو۔ یہ کہتے ہوئے
وہ بالکل اسے اپنے قریب کرتا ہوا گود میں بٹھا چکا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ دوبارہ سے پریشان ہوئی تھی۔ اس کے دوپٹے کو انگلیوں سے چھوا جیسے کوئی خزانہ چھو رہا ہو۔ منہا کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ وہ نظر نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ سایان نے اس کے گال پہ ہلکا سا لمس رکھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کبھی آنسو نہیں بہانے دوں گا۔ اسی لمحے فضا میں صرف دلوں کی دھڑکن گونج رہی تھی۔ منہا ایک لمحے کے لیے عجیب سا محسوس ہوا۔ اس شخص نے چوری چھپے نکاح کیوں کیا؟ کیا وہ اسے استعمال کر کے چھوڑ دینا چاہتا تھا؟ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ اسے اپنی باہوں میں لیا، محبت کے طوفان میں ڈوبنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی جب اس کے ہاتھ اپنے وجود پہ چلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ بیڈ شیٹ کو ہاتھوں میں دبوچ کے سیان نہیں کریں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ جس بات سے واقف نہیں تھی، ان لمحوں سے واقف نہیں تھی، یہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ ٹوٹ کر بکھرتی جا رہی تھی۔ اسے اذیت اور تکلیف پہنچ رہی تھی، مگر سیان کے لمس سے وہ جنونی ہو چکا تھا۔ اس پہ شدتیں لٹائے جا رہا تھا۔ صبح سورج کی نرم روشنی کمرے میں داخل ہوئی۔ منہا سیان کے سینے پہ سر رکھے سو رہی تھی۔ سیان اس کے بالوں میں انگلیاں چلائے جا رہا تھا۔ تم میرے وجود کی روشنی ہو۔ منہا شرم سے نگاہیں بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی، بالکل شرم سے لال ہوتے ہوئے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ کل رات جسے وہ ایک نارمل سا مرد سمجھتی تھی، اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کس قدر جنونی ہے۔ وہ نکاح سے اور ان سب چیزوں سے واقف نہیں تھی، مگر وہ ہر چیز کی حقیقت بتائے جا رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی۔ اب اس کے دل میں عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا۔ وہ شخص مکمل طور پہ اس کے وجود پہ اپنا حق جتا چکا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ بات کیوں نہیں کر رہی؟ اس کے چہرے کو اٹھاتا ہوا بولا، مگر منہا نے ایک دفعہ بھی نگاہیں نہیں اٹھائیں۔ منہا میری طرف دیکھو نا۔ اس کی تھوڑی پہ ہاتھ رکھتا ہوا اس کے چہرے کو اوپر کر گیا۔ حویلی والوں کو پتہ چلے گا تو وہ مجھے مار دیں گے، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ تم میری بیوی ہو، تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اس کی انگلیاں گویا منہا کی کمر کو ماپ رہی تھیں۔ وہ اپنی انگلیاں اس کی کمر پہ چلائے جا رہا تھا۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی، منہا ایک دم سے ڈر کے اٹھی۔ کون آ گیا ہے؟ باہر سے تائی جان کی آواز آ رہی تھی۔ بیٹا اٹھو، ہم لوگ واپس آ چکے ہیں، تم ابھی تک سو رہی ہو۔ اس نے گھڑی کی طرف نگاہیں دوڑائی۔ یہاں تو صبح کے 10 بج رہے تھے۔ تائی جان میں آتا ہوں، وہ گویا نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا تھا، مگر منہا ڈرنے لگی۔ میں ایسی حالت میں مر جاؤں گی، انہیں شک ہو جائے گا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ رات وہ شخص جسے اپنے اور اس کے رشتے میں کے بارے میں بتاتے ہوئے حق جتا رہا تھا، اب وہ ڈرنے لگی تھی۔ دوبارہ یہ سب کچھ نہیں چاہتی تھی۔ اس کے وجود میں تکلیف ہونے لگی۔ وہ اٹھی تھی، مگر وہ اٹھ نہیں پائی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ سایان اسے اپنے قریب کر گیا۔ ہاں میں جانتا ہوں کہ میں کچھ وقت بعد چھپانا چاہتا ہوں، مگر بہت جلد سب کو پتہ چل جائے گا۔ بڑی بیگم کو پچھلے کچھ دنوں سے منہا پہ شک ہونے لگا، کیونکہ وہ بہت بار منہا کو اس کے کمرے کی طرف جاتا ہوا دیکھ چکی تھی، اسے آگے گھومتا ہوا دیکھ چکی تھی، مگر عائزہ کی طرف دیکھنے لگی۔ عائزہ، تم نے اس لڑکی کو نوٹ نہیں کیا؟ کچھ زیادہ ہی سیان کے آگے پیچھے گھومتی ہے۔ مما، آپ تو صرف اس لڑکی کی بات کریں گی۔ میں نے تو سیان کو بھی بہت زیادہ اس کے آگے پیچھے گھومتے دیکھا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ لندن سے آیا ہوا
اس ملازمہ کے ساتھ کوئی چاند چڑھائے گا، حویلی والوں کی عزت خاک میں ملا دے گا۔ عائشہ کی بات سن کے بڑی بیگم سائیں کہنے لگیں، تو تمہیں نظر نہیں آتا؟ تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا جان سیان کے ساتھ تمہاری شادی کروانا چاہتے ہیں؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مما پلیز، آپ کی وجہ سے پہلے میں سیان کے پیچھے جا چکی ہوں، لیکن اب میں نہیں جانا چاہتی۔ مما عجیب سا وہ برگر بچہ ہے، ایسے لگتا ہے ملازمہ پہ دل ہار بیٹھا ہے، کتنا چیپ قسم کا ہوگا نا، پلیز مما۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کرنے دیں، اگر اس ملازمہ کے ساتھ شادی کر چکا ہے تو کروا دیں، پسند کرتا ہے تو۔ وہ وہاں سے اٹھ کے جانے لگی۔ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، اپنے باپ کو جواب دینا، کیونکہ تمہارا باپ تو اسی کے ساتھ تمہاری شادی کروانا چاہتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں وہاں سے اٹھ کے چلی گئی۔ رات کا وقت تھا۔ جیسے ہی سارے کام ختم کرنے کے بعد وہ کوارٹر میں آئی تو منہا نے دیکھا وہاں پہ پہلے ہی سیان بیٹھا ہوا تھا۔ سیان کو اپنے کوارٹر میں دیکھ کر اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اپنی بیگم سے ملنے آیا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے پاس آتا ہوا ایک دم سے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ وہ کل والا رویہ نہیں چاہتی تھی، اس وجہ سے اسے دور ہونے لگی۔ پلیز دور رہیں نا، دور رہنے کے لیے تھوڑی نا تم سے نکاح کیا۔ تمہیں پتہ ہے لندن میں اتنی حسین حسین لڑکیاں میرے آگے پیچھے گھومتی تھیں، مگر مجھے تم ان سب میں حسین لگتی ہو۔ تم ایک پاکیزہ لڑکی ہو، مجھے مکمل یقین ہے تمہاری پاکیزگی کا۔ یہ کہتا ہوا اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں پیوست کر چکا تھا، اس کی انگلیوں کو چومنے لگا، اس کی پوری ہتھیلی کو اپنے لبوں سے لگانے لگا۔ تمہیں پتہ ہے تم بہت خوبصورت ہو، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں تمہیں کھو دوں گی، حویلی والوں کو پتہ چل جائے گا۔ اتنا ڈرتی کیوں ہو یہ بتاؤ مجھے۔ یہ کہتا ہوا اس کی پیشانی کو شدت سے چوم چکا تھا۔ وہ بہت خوبصورت، آپ بہت خوبصورت ہیں، میں جاہل ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی وہ اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا۔ کس نے بولا ہے تم جاہل ہو؟ ایسی فضول باتیں مت کیا کرو، میری نگاہوں سے کبھی خود کو دیکھو تو تمہیں اندازہ ہو کہ تم کیا ہو۔ یہ کہتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ اس کے لبوں سے ہوتا ہوا اس کی گردن پہ اپنے ہونٹ رکھ گیا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کی آنکھوں کو چومنے لگا۔ تم میرے لیے بہت اہم ہو، بہت خاص ہوتی جا رہی ہو، مکمل طور پہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے مزید اپنے قریب کر گیا۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنی شرٹ اتارتا ہوا سائڈ پہ پھینک چکا تھا۔ اس کے ورزشی جسم کو دیکھتے ہوئے شرم سے اپنی آنکھیں بند کر کے اس کے کندھے کو شدت سے چوم چکا تھا۔ جب دروازے پر بہت زور سے دستک ہونے لگی، دروازہ ایک دم سے کھل گیا۔ وہ فوراً سے اسے الگ ہوا۔ سامنے کھڑے ہوئے تایا جان کو دیکھ کے سیان تھوڑا سا پریشان ہوا تھا۔ شرم سے تمہیں ڈوب مرنا چاہیے، کر دی نا تم نے اپنے باپ والی حرکت۔ وہ الگ بات ہے کہ تمہارے باپ نے اپنے ساتھ کام کرنے والی اس انگریزنی گوری کو اپنی بیوی بنایا تھا، اور تم یہاں پہ اس گھٹیا لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے ہو۔ بلکہ تمہارے باپ نے بھی پہلے یہی سب کچھ کیا تھا، بس تم نے اپنی اوقات دکھا دی نا۔ تایا جان غصے میں چلاتے ہوئے بولے۔ بس کر دیں تایا جان، وہ سنجیدگی سے بولا، آپ اس کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہ تو غریب گھر کی لڑکی بدکر تھا، جہاں انہیں موقع ملے وہاں اپنی خواہشات پوری کرنے لگ جاتی ہیں۔ اپنے تایا جان کی بات پر کسی ہتھوڑے کی مانند اس کے
لگی تھی۔ تایا جان پلیز، خدا کے لیے آگے ایک لفظ مت بولیے گا منہا کے بارے میں، وہ غصے میں بولا تھا۔ تم نے دیکھا ہے، تم نے بھی تو اپنی اوقات دکھا دی، اپنے ماں باپ جیسی۔ تمہیں پتہ ہے تم اپنے ماں باپ کی ناجائز اولاد ہو۔ تمہارے باپ نے بھی تمہاری ماں کے ساتھ ایسے ہی رنگ رلیاں منائی تھی جس کا نتیجہ تم ہو، خلیص ہو تم۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے تھے۔ اپنے تایا جان کا یہ رویہ تو پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا۔ ناجائز اولاد ہونا، یہ طعنہ آج اس نے پہلی دفعہ سنا۔ اسے نہیں معلوم تھا، لیکن اسے اپنے سینے میں کچھ رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنی بڑی حقیقت اس کے تایا جان بتا چکے تھے، مگر وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ تایا جان کو غصہ تھا کہ وہ اس کی شادی اپنی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، مگر وہ ایک ملازمہ میں انٹرسٹ لے رہا تھا۔ یہ چیز تایا جان سے کسی قیمت پہ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ان کا بھائی ضدی تھا، یہ بھی ضدی ہوگا، اس بات کی تو انہیں سمجھ آ چکی تھی، مگر وہ نہیں جانتے تھے اپنے ہاتھوں سے وہ اسے کس قدر تکلیف پہنچا چکے تھے۔ سایان اپنی شرٹ اٹھاتا ہوا باہر جانے لگا۔ منہا پہلے ہی ڈری سہمی سی کھڑی ہوئی تھی، مزید ڈر گئی۔ مجھے اکیلا چھوڑ کے مت جائیں، وہ اس کے بازو کو پکڑ گئی، مگر وہ رکا نہیں تھا۔ سایان اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ لاؤنج میں آئے جب بڑی بیگم سائی نے غصے میں اس کا بازو پکڑ لیا۔ زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ تماچے کی آواز سن کے سایان نے مڑ کے دیکھا اور غصے میں تائی جان کی طرف آیا۔ خبردار جو اسے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، بیوی ہے میری، وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا۔ اس لمحے کسی کو یقین نہیں آیا۔ منہا کا بازو پکڑتا ہوا اسے کمرے میں لے کے آیا، لا کر اسے بیڈ پہ پھینکا، مگر ناجائز اولاد والی بات ابھی تک کانوں میں گونج رہی تھی۔ منہا روتے ہوئے اس کے قدموں کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ سایان، آپ کیوں پریشان ہو گئے ہیں؟ سایان اس کے پاؤں کو شدت سے پکڑتے ہوئے بولی، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ گویا جیسے وہ پتھر کی تھی۔ وہ ایک دم سے اس کے پاس آئی، اس کے سینے سے لگ گئی، بہت بری طرح سے رونے لگی۔ سایان، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ سایان روتے ہوئے جیسے چاہتی تھی اسے محبت سے بات کرے، مگر اس وقت خود وہ تکلیف میں تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کیا کرے، مگر ایک لڑکی اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی جو اسے اس اذیت سے نکال سکتی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو اس کی حقیقت نہیں بتانی چاہیے تھی۔ بڑی بیگم سائی کی بات سن کے وہ کہنے لگی، حقیقت نہیں بتانی چاہیے تھی تو اور کیا کرنا چاہیے تھا؟ کم از کم اب وہ میری بات تو مانے گا، اپنے باپ کی طرح تو نہیں کرے گا۔ بس کر دے جو کچھ بھی تھا۔ آپ کو اس بچے کا دل نہیں دکھانا چاہیے تھا۔ بڑی بیگم سائی جیسی بھی تھی، مگر وہ زیان کے چہرے پہ چھائی ہوئی تکلیف کو اچھی طرح دیکھ چکی تھی، مگر وہ کچھ بولی نہیں تھی۔ اس دن کے بعد زیان حویلی میں بالکل خاموش خاموش تھا، کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ رات کے وقت زیان چھت پہ آیا، سامنے ہی وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ پورے گھر میں ڈھونڈنے کے بعد اب اسے منہا چھت پہ ملی تھی۔ سب کو معلوم ہو چکا تھا منہا اور زیان کا نکاح ہو چکا ہے۔ وہ منہا کے پاس آیا، حیرت سے چھت پہ پڑی ہوئی چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے لب کانپ رہے تھے۔ آپ نے مجھے اتنے لوگوں کے سامنے تھاما؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے پوچھنے لگی۔ زیان اس کے پاس بیٹھ گیا، اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ میں تمہیں دنیا کے سامنے بھی قبول کروں گا، یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے اس کے اوپر جھکا، شدت سے اسے بوسہ دینے لگا۔ میں اپنی ہر رات کے سناٹوں میں تمہیں چوموں گا
اور صبح کو تمہارے نام سے شروع کروں گا۔ اس کے ہونٹوں کے اوپر جھکا دیر تک بوسہ دیتا رہا۔ وہ بوسہ انکار کے جواب کا اعلان، عشق کی مہر اور وجود کی تسکین تھی۔ جب وہ خود کو دیے جا رہا تھا، وہ جیسے ہی اسے الگ ہوا، اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں۔ اس کے آنسوؤں کو چوم گیا۔ اگلے ہی لمحے اسے باہوں میں اٹھاتا ہوا نیچے کی طرف جانے لگا۔ اس کے سینے میں سر چھپائے ہوئے تھی، جیسے اسے کوئی دیکھے گا نہیں، اور بیڈ پہ لٹاتے ہوئے سفید چادر اٹھائی، اس کے اور اپنے گرد لپیٹ لی۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ سیان کی انگلیاں اس کی کمر کو ناپ رہی تھیں۔ تمہاری خوشبو میری روح میں بس گئی۔ تم مجھے ایسے کیوں چومتے ہو؟ مجھے ڈر لگتا ہے۔ کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ وہ دوبارہ سے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ جب آپ مجھ سے دور چلے جائیں گے تو میں اکیلی کیسے رہوں گی؟ یہ کہتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا چکی تھی۔ کس نے بولا ہے کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کے جاؤں گا؟ کبھی بھی نہیں جاؤں گا۔ آہستہ آہستہ اس کے دوپٹے کو سرکاتا ہوا اسے الگ کر چکا تھا۔ اب کی بار وہ اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ رونا بالکل بھی نہیں ہے، پلیز۔ وہ اسے الگ ہونے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہ اس کے لباس کی طرف ہاتھ بڑھانے لگا، اس کے ہاتھ کو پکڑ گئی۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ پہلے تو تم نہیں ڈرتی تھی، اب کیا ہو رہا ہے؟ پلیز ایان، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ اس کا رونا سیان کو پریشان کر گیا۔ سیان، آپ واقعی میں یہ سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے یہاں سے کہیں دور لے کے جائیں۔ میں اس حویلی میں رہتے ہوئے یہ سب کچھ نہیں کر سکتی، وہ دوبارہ سے بولی تھی۔ وہ اس کی بات سن کے اس کے لبوں پہ شدت سے جھکا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس حویلی میں رہ کے تمہیں اس حویلی میں ہی مکمل کروں گا۔ سب کو پتہ چلے گا تم سیان کی بیوی ہو۔ سیان تمہیں کبھی چھوڑے گا نہیں۔ سیان پہلے ہی اسے ایک اذیت اور تکلیف سے گزار چکا، اسے بار بار اپنا بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ایک دم سے اسے اپنے حصار میں قید کر گیا۔ اب ایک دفعہ تم سیان کی ہو چکی ہو تو سیان کبھی تم سے دور نہیں جائے گا۔ وہ اسے اٹھاتا ہوا شیشے کے سامنے لا کے کھڑا کیا۔ خود کو دیکھو، تم صرف میری ہو۔ ایک دفعہ پھر سے اس کی گردن پہ جھکا، اس کے وجود پہ ہاتھ پھیرنے لگا۔ تمہارے جسم پہ میری چھاپ ہوگی، میری چاہت۔ وہ اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے اپنا آپ اس کے حوالے کر چکی تھی۔ وہ مزید اس کے ساتھ مزاحمت نہیں کر سکتی تھی، مزید اسے دور نہیں جا سکتی تھی۔ اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اسے رات بھر اپنی محبت کی بارش میں بھگوتا رہا۔ اس کے سونے کے بعد وہ خود بلکونی میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ ابھی تک وہ تایا جان کی اس بات سے نہیں نکل پایا تھا، تم ناجائز اولاد ہو۔ کیا واقعی میں اپنے ماں باپ کی ناجائز اولاد تھا؟ انہوں نے کبھی مجھے اس چیز کی طرف بھٹکنے نہیں دیا، کبھی مجھے گناہ کی طرف نہیں جانے دیا۔ ہمیشہ مجھے انہوں نے احساس کروایا کہ میں کیا ہوں، میرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اس کے باوجود پھر وہ خود کیسے گنہگار ہو سکتے ہیں؟ خود سے سوال جواب کیے جا رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ الجھا ہوا لگ رہا تھا، آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی۔ آپ لوگ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ماما بابا، کیوں آپ لوگ مجھے اتنی زیادہ الجھن میں ڈال چکے ہیں؟ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ دن گزرنے لگے۔ وہ حویلی میں یوں رہ رہا تھا جیسے کوئی انجان ہوتا ہے۔ وہ کوئی ضروری کام سے حویلی سے باہر گیا ہوا تھا۔ منہا کمرے میں تھی، طبیعت بہت زیادہ خراب محسوس ہو رہی تھی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے دیکھا
تو اس کے تایا جان کھڑے ہوئے تھے۔ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ منہا، میری بات سنو، حویلی چھوڑ کے چلی جاؤ۔ وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات کو سمجھی نہیں۔ وہ گھبراتے ہوئے بولی، جتنا کہا ہے اتنا کرو، یہ حویلی چھوڑ کے چلی جاؤ۔ میں تمہیں اس کی زندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی شادی اپنی بیٹی سے کروانا چاہتا ہوں۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، وہ ڈھٹائی سے بولی تھی۔ تمہیں اس حویلی میں ملازمہ ہو، زیادہ کچھ نہیں، اور تم کبھی بھی اس حویلی کی بہو نہیں بن سکتی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے، لیکن میں پھر بھی نہیں جاؤں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ اس کی آنکھوں میں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے۔ کیوں نہیں تم جاؤ گی؟ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑتے ہوئے گھسیٹنے والے انداز میں اسے باہر کی طرف لے جانے لگے۔ چھوڑے میرا بازو، کیا کریں، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ وہ سسکتے ہوئے بول رہی تھی۔ کیونکہ میں تمہیں زیان کی زندگی میں نہیں برداشت کر سکتا، یہ کہتے ہوئے جیسے ہی اسے سیڑھیوں تک لے کے آئے، سامنے زیان آ گیا۔ ایک دم سے ان کا بازو پکڑا، کہنے لگے، کہاں لے کے جا رہے ہیں میری بیوی کو؟ اتنی میں نے آپ کو اجازت دی ہے کہ کوئی میری بیوی کو ہاتھ لگائے یا چھوئے؟ خبردار، جو کسی نے میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی کوشش کی یا چھونے کی کوشش کی، وہ غصے میں چلاتا ہوا بولا، اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ اس کے بازو سے پکڑتا ہوا کہنے لگا، میں بھی اسے لے کے جانے ہی والا تھا۔ اچھا ہوا آپ لوگوں کی اصلیت میرے سامنے آ گئی۔ میں تو ہمیشہ آپ کو اپنا سمجھتا تھا، لیکن آپ جیسے لوگ اپنے نہیں ہو سکتے۔ آپ لوگ محض خود غرض ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں، یہ کہتے ہوئے اسے باہر لے جانے لگا، جب اچانک سے اس کے بازوؤں میں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ دنیا جہان سے بیگانہ، وہ پریشان ہو گیا۔ فوراً سے اس کی گال کو تھپ تھپاتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ منہا کو جب ہوش آئی، اس نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا۔ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ فوراً سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا پوچھنے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی، روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی۔ میں نے بولا تھا نا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ آپ کو میری بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ میری جان، تمہیں صبر اور حوصلے سے کام لینا ہوگا، یہ کہتے ہوئے محبت سے اس کی پیشانی کو چوم چکا تھا۔ اس کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ اب مجھے ہمیشہ اپنے پاس رکھیں گے نا؟ کبھی چھوڑیں گے تو نہیں؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، ہمیشہ تمہیں اپنے پاس رکھوں گا، بہت اپنے پاس رکھوں گا۔ اسے لے کے فلیٹ میں آ چکا تھا، جو پہلے ہی وہ خرید چکا تھا، اور وہ چاہتا تھا جہاں وہ ایک خوبصورت سی زندگی اس کے ساتھ گزارے۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ وقت گزرنے لگا، اس کے دل میں منہا کے لیے محبت بڑھنے لگی تھی۔ منہا نے کبھی سوچا نہیں تھا اسے ایک ایسی زندگی ملے گی جہاں سکون ہوگا، محبت ہوگی۔ وہ منہا کو پڑھاتا تھا، ساتھ ساتھ اس نے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیا۔ اسے حویلی چاہیے تھی، نہ اسے جائیداد چاہیے تھی۔ وہ کچھ نہیں چاہتا تھا، اسے محض سکون چاہیے تھا۔ رات کا وقت تھا، وہ گھر میں داخل ہوا۔ سامنے منہا کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ چلتا ہوا کچن میں آیا، ایک دم سے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا۔ منع کیا تھا نا کہ ایسے کچن میں کام مت کیا کرو۔ ملازمہ سارے کام کر کے تو جاتی ہے، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے آپ کے لیے خود کھانا بنانا۔ ہاں، وہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ پاکستان میں آتے ہی
سب سے پہلے کس عورت کے ہاتھ کا کچھ کھایا پیا تھا تو وہ تمہارے ہاتھ کی کافی تھی، اس کے ہاتھوں کو چومتا ہوا بولا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کبھی آپ کو دیکھ کے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں اتنے اہم ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے اس کے سینے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔